شہویر نے تو تجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر تو کیسے حاملہ ہو گئی؟ بد کردار لڑکی۔ اماں سائیں نے اسے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ 6 مہینے پہلے ونی ہو کر اس حویلی میں آئی تھی۔ حویلی کے سب سے پرکشش اور خوبصورت مرد شہویر خانزادہ کے نکاح میں حویلی کی عورتیں اس پر خوب ظلم کرتی اور شہویر کے سامنے آنے بھی نہ دیتی۔ لیکن ایک رات حویلی کا ملازم اس کے ساتھ دست درازی کرنے لگا تو وہ غلطی سے شہویر کے کمرے میں چلی گئی۔ جب 3 مہینے بعد پیگننٹ ہوئی تو اماں سائیں غصے سے اسے مارنے لگی۔ چھوڑیں اسے اماں سائیں، یہ بچہ میرا ہے، یہ لڑکی میری منکوہا۔ شہویر کی دھاڑ پر سناٹا چھا گیا۔ زمین پر گری مشال کو اپنی باہوں میں اٹھائے۔ اگر اس حویلی کے مردوں کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے کی کوشش کی تو یہ تیرا حسین چہرہ تیزاب سے جلا دوں گی۔ اماں سائیں کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ وہ دہشت سے کانپ کر رہ گئی۔ کالے رنگ کی چادر میں لپٹی وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ حویلی کی ساری عورتوں کی نفرت بھری نظریں اس کے وجود پر تھیں۔ کالی چادر میں لپٹی وہ کسی ہیرے کی طرح دمک رہی تھی۔ آج اس کی بدقسمتی دور کھڑی کہکے لگا رہی تھی۔ ہائے مشال، تم کتنی خوبصورت ہو، قسم سے تمہیں دیکھ کر لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں بھی فدا ہو جائیں۔ اس کی فرینڈ فریال حسرت سے کہتی اور آج اس کے آنسو اپنی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ کاش اس کا نصیب بھی خوبصورت ہوتا، اس سے چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ رضیہ، لے جاؤ اسے اور حویلی کا پچھلا حصہ صاف کرواؤ۔ اگر کسی کام میں کوتاہی کرے تو مجھے فوراً بتا دینا۔ ملک خاندان تک اس کی چیخیں سنائی دینی چاہیے تاکہ ان کی روح تڑپے اور ہمارے دل کو سکون ملے، جس طرح انہوں نے ہماری روح کو چھلنی کیا ہے۔ اماں سائیں کی آنکھیں دہشت سے لال ہو رہی تھی۔ رضیہ نے اسے اپنے پیچھے آنے کو کہا تھا اور وہ بے نام غلام کی طرح چل پڑی۔ اسے پہلے ہی سمجھا دیا گیا تھا کہ وہ ونی ہو کر ان دشمنوں کی حویلی میں جا رہی ہے۔ ان کی کسی بات سے انکار نہیں کرنا، ورنہ مار اور ذلت صرف اس کا مقدر بن جائے گی۔ اس کے جانے کے بعد کنول بیگم کہنے لگی، ویسے اماں سائیں، ملکوں کی لڑکی تو سب سے خوبصورت ہے، آپ کو کیا ضرورت تھی اس ناگن کو یہاں لانے کی؟ اور آپ نے شہویر کا نکاح اس لڑکی سے کر کے بہت غلطی کی ہے۔ ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ اماں سائیں خاموش تھی، تبھی تانیہ منہ بنا کر کہنے لگی، شہویر بھائی اس حویلی کی لڑکیوں کا خواب تھے جسے آپ نے دشمنوں کی لڑکی کے نصیب میں ڈال دیا۔ اسے سخت صدمہ تھا۔ وہ بچپن سے ہی شہویر سے شادی کرنا چاہتی تھی، اسے محبت جو کرتی تھی۔ یہ سن کر اماں سائیں ہنسی تھی۔ ارے میں اسے یہاں حویلی کی بہو بنا کر نہیں بلکہ نوکرانی بنا کر لائی ہوں۔ تمہارے چچا کا خون کیا ہے اس کے باپ نے، انجانے میں ہی صحیح، گولی تو اس بدبخت انسان نے ہی چلائی تھی۔ آدھی جائیداد کے ساتھ یہ لڑکی بھی ہاتھ آئی ہے تو کیا برا ہے، ساری زندگی ذلت سے گزارے گی۔ سنا ہے کہ یہ ملک حاکم علی کی اکلوتی بیٹی ہے، کبھی بھی اسے اس کے ماں باپ سے نہیں ملنے دوں گی۔ ان کے دل میں نفرت اور قہر دونوں ہی بھرے تھے۔ یہ سن کر تانیہ نے اطمینان کی سانس لی تھی، یعنی کہ ابھی بھی چانس ہے شہویر سے شادی کا۔ یہ سوچ کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ مشال جیسے ہی پچھلے حصے میں آئی، یہاں کی گندگی اور بدبو دیکھ کر اس کا دل خراب ہو گیا۔ اسے ایسے کام کرنے کی عادت نہیں تھی، وہ تو پھولوں کی طرح پلی بڑی تھی۔ رضیہ نے ترس کھاتی نگاہوں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تھا جو بلا کی حسین تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ حویلی میں ایک بھی لڑکی اس کے مقابلے کی نہیں تھی۔ بی بی جی، آپ رہنے دو، میں کر لیتی ہوں۔ وہ بڑی ہی مخلص عورت تھی۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، کیونکہ یہ سب مجھے ہی کرنا ہے۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی تو آنکھوں میں نمی کی چمک۔ بابا سائیں سے غلطی سے خون ہو گیا تھا، وہ سخت صدمے میں تھے۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا تھا۔ پھر جرگے میں عدالت لگی تو بابا کو مجرم ثابت کر دیا گیا، لیکن فریقین دیت لینے کو تیار تھے اور وہ اپنے بابا کی خاطر ونی ہو کر اس حویلی میں چلی آئی۔ اسے اپنے بابا کی عزت اور جان اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اس کا نکاح ہوا تھا شاہ حویلی کے سب سے بڑے بیٹے سے۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کو ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ مشال جانتی تھی یہ نکاح صرف ایک ڈھونگ تھا، یہاں اس کی زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہونے والی ہے۔ وہ معصوم گہری نیند میں تھی جب کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی اس کے وجود پر انڈیلی اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے کنول بیگم کھڑی تھی جو اسے ٹھوکر مار کر کہنے لگی، چل اٹھ کر کام کر، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں جو بڑے آرام سے پڑی سو رہی ہے۔ ہمارے ہاں نوکر صبح کے 6 بجے اٹھ جاتے ہیں اور تو نوابزادی 9 بجے تک سو رہی ہے۔ چل اماں سائیں سے آج تیرا برا حشر کرواتی ہوں۔ کنول بیگم نے اسے بالوں سے پکڑ لیا تھا جبکہ وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے، غلطی ہو گئی، میں کل سے وقت پر اٹھ جاؤں گی۔
اس کی آواز بڑی دھیمی تھی، لیکن کنول بیگم اسے گھسیٹتی ہوئی اماں سائیں کے پاس لے آئی تھی۔ یہ لڑکی اپنے آپ کو نواب سمجھ رہی ہے، ابھی تک کام کرنے کے لیے اپنی کوٹھری سے باہر نہیں آئی۔ حویلی کی ساری لڑکیاں جمع ہو گئی تھی اس تماشے کو دیکھنے کے لیے جو زمین پر پڑی تھی۔ اماں سائیں نے اسے بالوں سے پکڑا اور پھر لگاتار اس کے چہرے پر کئی تھپڑ مارے تھے جو تکلیف اور اذیت سے تڑپ رہی تھی، لیکن زبان سے اف تک نہیں نکالی۔ حویلی کے ملازموں کو بھی اس پر رحم آ رہا تھا، کیونکہ یہ ظالم و جابر خاندان پورے گاؤں میں مشہور تھا اپنے ظلم کی وجہ سے۔ دیکھ کیسے تکلیف سے تڑپ رہی ہے، یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا کیسے تڑپا ہوگا جب تیرے باپ نے اس کے سینے میں گولی اتاری تھی جو ڈائریکٹ اس کے دل کے پاس لگی تھی۔ اماں سائیں کے لہجے میں نفرت تھی۔ دل تو چاہتا ہے کہ ابھی بندوق لے کر جاؤں اور تیرے باپ کا سینہ بھی ایسے ہی چھلنی کر دوں، لیکن خیر جو ہونا تھا ہو گیا۔ ہم تو صبر کر کے بیٹھ گئے، لیکن اب وہ تڑپے گا ساری زندگی جب تیری چیخیں ان کے کانوں میں سنائی دیں گی۔ چل جا کر نوکروں کا کھانا تیار کر، اور جب تک میں نہ کہوں سونے کے لیے نہیں جائے گی یہ لڑکی۔ انہوں نے رضیہ کو تاکید کی تھی۔ وہ اپنے کام سے وجود کے ساتھ اٹھی اور حویلی کے کچن میں چلی آئی۔ رضیہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنا ظلم سہنے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو تک نہیں آیا تھا، بلکہ وہ برتن دھونے لگی۔ اسے اس لڑکی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ چہرہ تو بڑا ہی روشن اور خوبصورت تھا، لیکن نصیب دیکھو۔ دوسری طرف تانیہ غصے سے اماں سائیں سے کہہ رہی تھی، لڑکی بڑی سخت جان ہے، دیکھو تو صحیح اماں سائیں، اس کی آنکھوں میں تو خوف کی ایک جھلک بھی نہیں۔ تانیہ کی بات پر وہ گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ حویلی کے مرد رات کو ہی اکٹھے ہوتے تھے کھانے کی ٹیبل پر۔ شاہویر خانزادہ جو اس خاندان کا سب سے بڑا اور لاڈلا بیٹا تھا، خاموش طبیعت لیکن اس کی شخصیت میں ایک رعب تھا۔ در حقیقت شاہ خاندان کے لیے وہ ایک ہیرے کی طرح تھا، جسے نہ صرف گاؤں کی زمینوں کو سونا بنا رہا تھا بلکہ شہر میں بھی کئی فیکٹریوں کی باغ دوڑ سنبھال رہا تھا۔ وہ کبھی کبھاری رات کے کھانے پر آتا، ورنہ اکثر شہر میں ہوتا یا پھر اپنے کمرے میں ہی کھانا منگوا لیتا۔ آج وہ کھانے پر موجود تھا۔ تانیہ آنکھوں کے راستے اسے دل میں اتار رہی تھی، تو دوسری طرف حویلی کی دیگر لڑکیاں بھی اس کے بارے میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ جو بے نیاز بنا خاموش بیٹھا تھا۔ اماں سائیں اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ ان کی ایک بلند آواز پر ہی ملازموں نے ٹیبل پر کھانا سجا دیا تھا۔ مشال کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ حویلی کے مردوں کے سامنے آئے، اس لیے وہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے برتن دھونے میں مگن تھی جب رضیہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، بی بی جی، آج تو شاہویر صاحب بھی کھانے کی ٹیبل پر موجود ہیں۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ مشال حیران ہو کر کہنے لگی، کون شاہویر؟ رضیہ یہ سن کر حیران رہ گئی تھی، پھر کہنے لگی، شاہویر صاحب سے آپ کا نکاح ہوا ہے بی بی جی۔ رضیہ کی بات پر وہ لب کاٹ رہی تھی۔ اتنا اس شخص کو دیکھنے کی خواہش تھی اور نہ اس کے بارے میں جاننے کی۔ وہ یہاں صرف ایک باندی بن کر آئی تھی۔ وہ ایک ونی تھی اور ونی کی حیثیت وہ اچھے سے سمجھتی تھی، اس لیے خاموشی سے برتن دھوتی رہی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، صبح کی مار وہ بھولی نہیں تھی۔ رضیہ اس کا تھکن زدہ وجود دیکھ کر کہنے لگی، آپ برتن دھو کر کوٹری میں چلی جائیں، آرام کر لیں، کھانے کے برتن میں دھو دوں گی۔ وہ ڈر کر کہنے لگی، نہیں نہیں، انہوں نے سارا کام مجھے کرنے کو کہا ہے، ورنہ پھر سے وہ مجھے ماریں گے۔ اس کی آواز میں خوف تھا۔ رضیہ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں کہنے لگی، آج آپ آرام کریں، آج شاہویر سائی اماں سائی کے پاس ہے تو ان کا مزاج بھی بہت اچھا ہے، وہ تو آپ کے بارے میں اب پوچھیں گی بھی نہیں، آپ چلی جائیں، آرام کریں۔ یہ سن کر اسے سر ہلا دیا تھا۔ حقیقت میں اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کھانا تو یہاں بالکل ہی نہیں کھا رہی تھی۔ کمزوری اور ظلم و زیادتی میں اسے بالکل ہی بے جان کر دیا تھا۔ تبھی اپنے سیاہ رنگ کی چادر وجود کے گرد لپیٹتی وہ پچھلے حصے سے ہوتی ہوئی اس کوٹری میں چلی آئی جو اس کی اور رضیہ کی مشترکہ تھی۔ وہ ابھی زمین پر بچھی چادر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک کوٹری میں کسی نے جھانک کر دیکھا۔ کسی کی عیار نگاہیں اس کے وجود پر تھی۔ اندھیرے کے باعث اس کا چہرہ تو واضح نہیں ہوا تھا، لیکن وہ سہم کر ایک دم اٹھ گئی۔ کوئی دروازے کے پاس کھڑا تھا جسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دہل کر اٹھ کر دروازے کے پاس آئی تو اس نے دوڑ لگا دی۔ مشال کا نازک دل کانپنے لگا۔ نہ جانے کون تھا اور اس نے ایسی حرکت کیوں کی۔ وہ دیر تک سوچتی رہی، جب تک رضیہ اس کے پاس نہیں آ کر لیٹی۔ وہ جاگتی رہی، ارے آپ سوئی نہیں، آرام کر لیتی بی بی جی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ رضیہ کو وہ بات بتائے یا نہیں۔ پھر دل میں خیال آیا شاید کوئی غلطی سے اس طرف آ گیا ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے اپنے دل کو بہلا لیا تھا۔ پھر اس معصوم پر ہر قسم کے ظلم ہونے لگے،
لیکن جب بھی وہ پٹتی اس کی آنکھ میں آنسو ہی نہ آتے، رونا جیسے وہ بھول گئی تھی۔ اماں سائیں بھی اس کے ڈھیٹ ہونے پر حیران تھی۔ درد سے چیخنا چلانا تو اسے آتا ہی نہیں تھا، اپنے وجود کو ظلم و زیادتیوں کا عادی بنا چکی تھی۔ حویلی کی عورتیں اور لڑکیاں اسے دیکھ کر تمسخر زدہ انداز میں ہنستی، وہ خاموش رہتی۔ آج کمل بیگم نے اسے اسٹڈی روم کی صفائی کا حکم دیا تھا۔ اس حویلی کی لڑکیوں کو تو ویسے ہی کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں تھا۔ ہاں، شاہویر خانزادہ جب بھی فارغ ہوتا وہ یہاں چلا آتا، یا کبھی اپنی ضروری فائل تیار کرنی ہوتی تو اسٹڈی روم کے خاموش ماحول میں وہ سکون سے بیٹھ کر کام کر لیتا۔ اسٹڈی روم کی صفائی کرتے کرتے وہ ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی تھی۔ بے اختیاری اسے اپنے یونیورسٹی کے دن یاد آنے لگے۔ ابھی تو اس کا پہلا ہی سال تھا، آنکھوں نے خواب دیکھنے شروع کیے تھے۔ بڑی مشکل سے بابا سے یونیورسٹی پڑھنے کی اجازت لے کر وہ ہاسٹل میں رہنے چلی آئی تھی۔ یہاں اس کی دوستی فریال سے ہو گئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا وہ جو افسر بننے کے خواب دیکھ رہی ہے وہ شاہ خاندان کی بے دام غلام بن جائے گی۔ وہ اپنے دھیان میں کتابوں سے مٹی صاف کر رہی تھی، تبھی کوئی بھاری قدموں سے چلتا ہوا اسٹڈی روم میں چلا آیا۔ اس کا نازک وجود کانپنے لگا۔ اماں سائیں کی دھمکی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، خبردار جو حویلی کے مردوں کے سامنے آئی تو، ورنہ یہ تیرا خوبصورت چہرہ تیزاب سے جلا دوں گی۔ یہ بات یاد کر کے وہ ایک دم ہی صوفے کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ کوئی موبائل پہ بات کرتا ہوا اندر آیا تھا، وہ صرف اس کی بھاری آواز ہی سن رہی تھی۔ میں نے وہ فائل تیار کر دی ہے فاروقی صاحب، اس کے ٹینڈر میں تو غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ وہ کتابیں ادھر ادھر کرتا فائل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا، تبھی اس کی نظر صوفے کے پیچھے چھپی سیاہ چادر میں لپٹی اس لڑکی پر پڑی تھی۔ اس کی سہمی ہوئی خوبصورت آنکھیں بتا رہی تھی وہ کتنی خوفزدہ ہے۔ سامنے کھڑے شخص کی نظریں اسے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی، جو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سنو لڑکی، یہاں پر ایک سفید رنگ کی فائل پڑی تھی، کہاں ہے وہ؟ وشال ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پھر انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، وہ وہاں دراز میں۔ ایک دم ہی پلٹ کر تیزی سے باہر بھاگنے لگی۔ جب شاہویر خانزادہ حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ وہ نہیں جانتا تھا یہ لڑکی کون ہے، وہ جسے ملازمہ سمجھ رہا تھا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کی منقوہ ہے، جسے اس نے 3 مہینے پہلے اپنے نکاح میں لیا تھا۔ رضیہ کچھ دنوں کے لیے گاؤں جا رہی تھی، وہ دوسرے گاؤں کی رہنے والی تھی، یہاں صرف ملازمت کر رہی تھی۔ سنا تھا کہ اس کا شوہر بیمار ہے، تبھی وہ بڑی پریشان تھی۔ رضیہ کے جانے سے اس کے کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا، لیکن سب سے زیادہ پریشان تو وہ اکیلے پن سے تھی۔ ایک بار نہیں کئی بار اسے محسوس ہوا تھا جب بھی وہ کوٹھری میں اکیلی ہوتی، کوئی اسے جھانک جھانک کر دیکھنے کی کوشش کرتا، لیکن جیسے وہ اٹھ کر باہر آتی تو فوراً دوڑ لگا دیتا۔ یہ بات اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی، اور نہ ہی وہ یہ بات کسی کو بتا سکتی تھی۔ اس روز بھی جب وہ گرمی کے مارے کام سے تھک ہار کر اپنی اس کوٹھری میں آئی تو اسے کپڑے تبدیل کرنے تھے، تو کپڑے بھی اس کے وہ تھے جو اس گھر کی لڑکیوں کی اترن کے طور پر اسے دیے گئے تھے۔ اپنے گھر سے تو وہ ایک سوئی بھی لے کر نہیں آئی تھی، اور یہاں پر جان بوجھ کر اسے خراب کپڑے پہننے کو دیے جاتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ خیر، یہی سب اب اس کا مقدر بن چکا تھا، ورنہ ایک وقت تھا کہ وشال ایک سوٹ پہن لیتی تھی تو دوبارہ اس سوٹ کو دیکھا بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ اترن پہننے پر مجبور تھی۔ اس روز جیسے اس نے اپنے کپڑوں کی زپ کو پیچھے سے کھولا اور قمیض اتارنے لگی تو ایک بار پھر اسے یوں محسوس ہوا جیسے کھڑکی میں کوئی کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ یہ محسوس کرتے ہی وشال نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ اسے کھڑکی میں کبھی بھی کسی وجود کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ گھبرا کر جلدی سے اس نے اپنے آپ کو چادر میں لپیٹا، کہنے لگی کہ کون ہے باہر، لیکن تبھی ایک بار پھر اسے تیز قدموں سے بھاگنے کی آواز آئی تھی۔ اس کے بعد تو وشال بہت ڈر گئی تھی۔ اسے تو کوٹھری میں اکیلے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے بھی خوف آتا تھا، نہ جانے وہ کون تھا۔ دن بھر کام کے بوجھ نے آج اسے بری طرح تھکا دیا تھا۔ وہ کوٹھری میں ایسی بے سود ہو کے سوئی کہ اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزرے تھے، شاید آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تھی جب اسے عجیب سا محسوس ہوا۔ کسی کے منہ کی بدبو بڑی وحشت ناک تھی، کوئی اسے اپنے قریب محسوس ہوا تھا۔ گہری نیند میں ہونے کے باوجود وہ اپنے وجود پر کسی کا ناگوار لمس محسوس کر گئی تھی۔ تبھی اس نے فوراً اپنی سی آنکھیں کھولی تھی۔ سامنے کسی کا غلیظ چہرہ اور ہوس سے بھری نگاہیں تھی۔ اس نے چیخ مارنی چاہی، لیکن مقابل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس ایک ہی لمحہ لگا تھا، وشال نے اس کے ہاتھ پر اتنی زور سے اسے کاٹا کہ وہ بلبلا اٹھا۔ اسے اپنی چادر سے زیادہ عزت کی فکر تھی۔ تبھی اس کے مکروہ وجود کو دھکا دے کر وہ کوٹھری سے باہر آئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ جو کوئی بھی تھا چلا کر کہنے لگا، اے لڑکی، خبردار جو بھاگ کر
حویلی کے اندر گئی تو کسی کو کچھ بتایا تو ورنہ اپنی موت آپ مر جاؤ گی۔ لیکن مشال کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر وہ یہاں پر رک جاتی تو وہ شخص اس کی عزت روند کر رکھ دیتا۔ جس بے باک انداز میں وہ اس کے نشیب و فراز کو چھو کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھنے والا تھا، یہ تو شکر تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی، ورنہ نہ جانے کیا ہو جاتا۔ حویلی میں چاروں طرف سناٹا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی پچھلے حصے میں آئی تو کسی کے وجود سے بری طرح ٹکرا گئی۔ شاہویر خان زادہ اتفاق سے اس وقت جاگ رہا تھا جب وہ حسن کی مورتی اس سے ٹکرائی تھی۔ ریشمی سیاہ بال چاروں طرف بکھر گئے تھے۔ اس سے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ وہ بنا چادر کے شاہویر خان زادہ کے سامنے تھی جو حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ رات کی روشن چاندنی میں وہ کسی اپسرا کی طرح لگ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ وہ حیرت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، تبھی اس نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تھے۔ کالی سیاہ آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ میں شاہویر اس اجنبی لڑکی کو دیکھ کر بنا اس کا نام جانے ہی پہچان لیا تھا۔ وہ ونی میں آئی اس کی منقوہ تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا۔ اسے یوں بے پردہ دیکھ کر شاہویر نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر پر رکھ دی تھی۔ اچانک ہی جیسے اس کے دل کے جذبات بدل گئے تھے۔ کیا ہوا؟ اتنی پریشان کیوں ہو؟ شاہویر کے لہجے کی نرمی محسوس کر کے وہ ڈرتے ڈرتے بتانے لگی، وہ وہاں نہ جانے کون تھا، میرے ساتھ زبردستی۔ اس سے آگے کچھ بولا ہی نہ گیا تھا۔ شاہویر ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے لب بھیج لیے تھے۔ دور ایک سائے کو اسے درخت کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بے حد حسین لیکن بہت مظلوم لگ رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ آج جو اس کے ساتھ ہوا تھا کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ تمہیں اس سرونٹ کوارٹر میں سونے کی ضرورت نہیں، آؤ میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ اس کے بھاری لہجے پر وہ لرز گئی۔ میں آپ کے کمرے میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا، کیوں نہیں جا سکتی؟ تم منقوہ ہو میری؟ اس کی حیران آنکھیں پرکشش شاہویر کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی لڑکی کے لیے وہ اپنے دل میں خاص کشش محسوس کر رہا تھا۔ مشال کی نظریں زمین میں گڑ گئی تھی۔ اسے تو منع کیا گیا تھا کہ کسی بھی مرد کے سامنے آنے سے، اور وہ یوں اس انسان کے سامنے آ گئی تھی وہ جس کے نکاح میں تھی۔ وہ خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، نہیں میں نہیں آ سکتی آپ کے ساتھ، مجھے آپ کے سامنے آنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ شاہویر نے اچانک اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ فکر مت کرو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، آج سے تم میرے کمرے میں سوگی، ہرگز اکیلی سرونٹ کوارٹر میں نہیں رہوگی۔ وہ خاموش تھی، پھر لرزتے لہجے میں کہنے لگی، لیکن حویلی والوں کو پتہ چل گیا تو میری جان لے لیں گے، آپ پلیز یہ بات کسی کو مت بتائیے گا۔ وہ اس کی منتیں کر رہی تھی۔ شاہویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی کسی داسی کی طرح۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ سے ہی ان کا کوئی رشتہ رہا تھا۔ یہاں اس کمرے میں آ کر وہ خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا جب تک رضیہ نہیں آئے گی وہ اسی کمرے میں سویا کرے گی۔ وہاں اس سرونٹ کوارٹر میں اکیلے سوتے ہوئے سے بہت خوف محسوس ہوتا، اور پھر اس رات کو ہی تھا جو اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہویر نے اسے نیچے زمین پر سوتے دیکھا تو مسکرا دیا، وہاں لیٹو اوپر پر۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا، نہیں میں وہاں نہیں سو سکتی۔ ملک حاکم علی کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی آج خود کو ایک غلام تصور کر رہی تھی، لیکن شاہویر نے جس نرمی اور محبت سے اس سے بات کی تھی وہ اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ پھر اگلی صبح وہ 6 بجے سے پہلے اٹھ کر اپنے سرونٹ کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن ناشتے کی ٹیبل پر اماں سائیں حیرت سے کہہ رہی تھی، یہ داور کہاں مر گیا، نظر کیوں نہیں آ رہا؟ تبھی دوسری ملازمہ اماں سائیں سے کہنے لگی، شاہویر صاحب نے داور کو نوکری سے نکال دیا اور بہت مارا پیٹا بھی ہے، نہ جانے کس بات پر۔ یہ سن کر ان کا دل دہل گیا۔ خیر تو ہے؟ کیا بات ہو گئی؟ میرا شاہویر غصے والا ضرور ہے لیکن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، ضرور داور نے کچھ کیا ہوگا۔ حویلی والے حیران تھے لیکن کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ کل رات کو کیا ہوا تھا۔ شاہویر خانزادہ اکثر ہی شہر میں موجود اپنے فلیٹ پر وقت گزارتا، آج کل وہ حویلی میں زیادہ ٹائم گزارنے لگا تھا۔ وجہ تھی صرف ایک لڑکی کی موجودگی جو اکیلی اس کوٹری میں سونے سے ڈرتی، لیکن رات ہوتے ہی وہ چپکے سے شاہویر کے کمرے میں سونے کے لیے چلی آتی، جو کبھی کمرے میں ہوتا اور کبھی نہیں، لیکن وہ اس رات آیا تو وہ زمین پر لیٹی بے خبر سو رہی تھی۔ شاہویر خانزادہ نے پورے حق سے اس کے وجود کو اپنی باہوں میں لیا تھا اور پھر بیڈ پر لیٹا دیا۔ مشال کی ایک جھٹکے سے آنکھ کھلی تھی۔ شاہویر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی جان ہی نکل گئی تھی۔ سائیں پلیز، وہ جھجکتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی، اپنی چادر تلاش کرنی چاہی جو نہ جانے کہاں پڑی تھی۔ تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟
وہ دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ آپ کی اماں سائیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں کسی بھی مرد کے سامنے آئی تو وہ میرا چہرہ تیزاب سے جلا دیں گی۔ اس کے لہجے میں خوف تھا۔ شاہویر خانزادہ کے ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ کبھی کوئی ایسا نہیں کر سکتا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ اس کے لہجے میں محبت کی آنچ تھی جو اس لڑکی سے محبت کرنے لگ گیا تھا۔ مشال نے گھبراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ پھر وہ اس سے اپنے دل کی چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ شاہویر نے اس کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، سیاہ بالوں کی اوٹ میں اس کا چاند جیسا چہرہ چمک رہا تھا جو بہت دلکش تھی۔ وہ معصومیت سے اسے بتا رہی تھی کہ شاہویر کے چچا کے قتل کے جرم میں وہ اپنے بابا کی زندگی بچانے کے لیے اپنی مرضی سے ونی ہو کر آئی ہے اور اسے اس بات پر کوئی افسوس بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں نم دیکھ کر شاہویر نے چپکے سے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ حیران رہ گئی۔ یہ رات بڑی ہی خوبصورت تھی۔ وہ بھی اپنے دل کو اس شاندار شخص سے محبت کرنے سے نہ روک پائی تھی۔ حویلی والوں کو خبر ہی نہیں تھی کہ دو دل چپکے سے ایک ہو گئے تھے۔ اگر ان روحوں کا ملن ہو جاتا تو حویلی میں ایک قیامت کھڑی ہو جاتی، جس سے مشال بے خبر تھی۔ شاہویر خانزادہ شہر والی فیکٹری میں مصروف تھا اور حویلی والے کسی شادی کی تقریب میں جا رہے تھے۔ مشال اکیلے پن سے خوف سے گھبرا رہی تھی۔ اس ملازم کو جو اس رات اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے شاہویر نے اگلے دن ہی حویلی سے نکال دیا تھا، لیکن اسے باقی ملازموں سے بھی خوف محسوس ہوتا۔ کیا ہی اچھا ہوتا اماں سائیں کہ شاہویر بھی ہمارے ساتھ شادی میں چلتے، تانیہ اداسی سے کہہ رہی تھی۔ اماں سائیں نے اسے امید دلائی تھی کہ جلد وہ اس کی اور شاہویر کی شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے کئی خواب دیکھ چکی تھی تو اماں سائیں کہنے لگی، ہاں میں نے اسے فون کر کے کہہ دیا تھا کہ وہ شہر سے ہی آ جائے شادی میں۔ یہ سن کر تانیہ خوش ہو گئی تھی، پھر پوری جان لگا دی اسے تیار ہونے میں۔ سب لوگوں کے جانے کے بعد حویلی میں سناٹا چھا گیا تھا، لیکن مشال کو بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رضیہ بیچاری کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے واپس آنے کا اتنی جلدی امکان نہیں تھا۔ اس پوری حویلی میں ایک لڑکی ذات صرف مشال کی تھی۔ تبھی وہ شاہویر کے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر کے بیٹھ گئی۔ اسے محسوس ہوتا کہ حویلی کے ملازم بھی اس کی مظلومیت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اسے اپنی غلیظ نظروں سے گھورنا فرض سمجھتے ہیں۔ کمرے کے کھڑکی میں بیٹھی وہ اداس سے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے 2 گز رہے تھے جب اچانک کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ کون ہے؟ دروازہ کھولو، شاہویر کی بھاری آواز۔ اس نے فوراً ہی دروازہ کھول لیا تھا۔ سیاہ چادر میں لپٹی وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، جبکہ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب مجھے اپنے کمرے میں انفارمیشن دے کر آنا پڑے گا۔ اس کا لہجہ نرم تھا، دلچسپ نگاہیں مشال کے وجود پر تھی جس کی نظریں زمین میں گڑی ہوئی تھی۔ حسب معمول وہ دراصل میں اکیلی تھی اور مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اور آپ تو شہر گئے ہوئے تھے نا؟ وہ معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ شاہویر خانزادہ نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر کہنے لگا، لیکن میں نہیں گیا کیونکہ میرے سر میں بہت درد تھا۔ وہ تھکا ہارا سا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ تبھی مشال جلدی سے کہنے لگی، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاؤں؟ بنا کر لے آؤ، بہت شکر گزار ہوں گا تمہارا۔ وہ باقی حویلی والوں سے سب سے الگ تھا۔ اس کا لہجہ، اس کا مشال کو عزت دینے کا انداز، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس جیسے شاندار شخص کے نکاح میں وہ اس حویلی میں آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد کافی بنا کر وہ کمرے میں لے آئی تھی۔ کافی رکھ کر جیسے ہی باہر جانے لگی، شاہویر نے اسے آواز دی تھی، کہاں جا رہی ہو؟ یہاں آ کر ذرا میرا سر تو دبا دو۔ وہ حیرت سے پلٹی تھی، بات بھی ماننی ضروری تھی، اس لیے اس کے سرہانے بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی تھی جب شاہویر نے اچانک ہی اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی سیاہ لمبی پلکیں جھک گئی تھی جب شاہویر نے اپنے لب اس کی ہتھیلیوں پر رکھ دیے۔ کیا تم میری روح کی تھکن اتارو گی؟ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے وہ سرخ پڑ گئی تھی۔ لب کاٹ کاٹ کر سرخ کر ڈالے تھے۔ ان نازک لبوں پر اتنا ظلم مت کرو۔ وہ اس کے چہرے پر جھک گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور یہ احساس اسے اپنا حق وصول کرنے پر مجبور کر گیا تھا، لیکن مشال اسے اس چیز سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کتنی بڑی قیامت آ جائے گی۔ وہ دونوں چپکے چپکے ایک دوسرے سے ایسے محبت کر رہے تھے۔ شاہویر زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی تو مشال کو بھی آج تک کسی غیر مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ شرم و حیا سے سرخ گلاب بنی شاہویر کی پناہوں میں تھی، جو خود کو اس رشتے اور اپنی محبت سے اسے سیراب کر رہا تھا۔ وہ لب کچکچاتے ہوئے کہنے لگی، پلیز پلیز آپ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کریں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ ایک بار پھر وہ اپنے لب کچکچانے لگی تو شاہویر سے دیکھا ہی نہیں گیا۔ فوراً اس کے نیچے لب پر انگلی رکھ کر پھیر کر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں کہا ہے نا اپنے لبوں پر ظلم مت کرو، ان پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔
ان پر اگر شدتیں لٹانا بھی ہوئی تو صرف میں لٹا سکتا ہوں، تم نہیں۔ یہ کہہ کر اس کے لبوں پر انگلی پھیرتا بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا تھا، اور پھر اپنا چہرہ آگے کر کے وہ اس کے گلابی لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ مشال میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اسے روک پاتی۔ اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے مشال کے پورے وجود میں ایک کرنٹ کی لہر دوڑ چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے پگھلنے لگی تھی۔ اس شخص کی عزت دینا ہی در حقیقت اس کا محبت کرنا تھا، لیکن یہ خوف بھی دل میں کھائے جا رہا تھا کہ کہیں شاہویر کسی کو پسند تو نہیں کرتا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صرف وقت گزاری کے لیے اس کے قریب آ رہا ہو اور پھر اسے چھوڑ کر چلا جائے۔ یہ سوچ کر ایک دم سے اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آنے لگے تھے۔ شاہویر اتنا تو سمجھ رہا تھا کہ اس کے دل میں یقیناً بہت سے وسوسے آ رہے ہوں گے۔ اگلے ہی لمحے اسے کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے مزید قریب کر گیا۔ کہنے لگا کہ تم یہی سوچ رہی ہو نا، کہیں تم سے پہلے میری زندگی میں کوئی لڑکی تو نہیں تھی، یا پھر تمہارے بعد میں کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل نہ کروں۔ مشال حیران ہو چکی تھی، کہنے لگی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ کہنے لگا میں تمہارا دماغ پڑھ سکتا ہوں، لیکن فکر مت کرو، تم شاہویر خانزادہ کی اکلوتی چاہت بن چکی ہو، اور میں آج رات اپنے وجود کی ساری تھکن تمہارے ساتھ مل کر اتارنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ کیا مجھے اجازت دو گی مجھے تھکن اتارنے کی؟ وہ محبت طلب نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تھا، اور مشال تو شرما کر چہرہ جھکا گئی۔ اس نے منظوری دے دی تھی، اور پھر قطرہ قطرہ محبت مشال کے وجود پر برسنے لگی تھی۔ وہ اس کے ایک ایک لمس پر گویا تڑپ کر رہ رہی تھی۔ وہ اسے باہوں میں بھر کر دھیرے دھیرے اس کے کانوں میں سرگوشیاں بھی کر رہا تھا، اور جسے سن کر مشال کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی، اور پھر وہ مکمل طور پر اس کے وجود پر دسترس حاصل کر چکا تھا۔ دونوں ہر ایک شے کو بھولے ہوئے ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ شاہویر تو بس یہی چاہ رہا تھا کہ یہ لمحات کبھی ختم نہ ہو، اور وہ یوں ہی اس پر اپنی شدتیں لٹاتا رہے۔ یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ بطول نے اسے شاہویر کے کمرے سے صبح سویرے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ صبح 6 بجے اٹھ جاتی تھی، لیکن آج اسے اٹھنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر بیڈ کی چادر پر پڑی تھی، جس پر موجود نشانات دیکھ کر وہ شرم سے سرخ لال ہو رہی تھی، جبکہ شاہویر اس کے چہرے پر حیا کی لالی دیکھ کر کہنے لگا کہ اب شرماتی رہو گی کیا؟ تمہارا یہ سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر ایک بار پھر مجھے اپنے اندر جذبات بھڑکتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں۔ لیکن سر جھکا کر فوراً پیچھے ہٹ چکی تھی۔ وجود میں ہلکا ہلکا درد تھا، لیکن رات کو ہی شاہویر نے اسے گرم دودھ کے ساتھ پین کلر دے دی تھی، جس کے بعد وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے جلدی سے بیڈ شیٹ چینج کی تھی۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو دن کی 11 بج رہے تھے۔ شاہویر تو ابھی بھی اسے کمرے سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن جانا ضروری تھا۔ بطول نے حیرت سے اسے سائیں کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو تیز لہجے میں کہنے لگی، تم شاہویر سائیں کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ تم تو کوٹری میں سوتی ہو نا؟ رضیہ اس کی ہمدرد تو بطول اس کی دشمن تھی۔ اماں سائیں نے خاص حکم دیا تھا اس لڑکی پر نظر رکھنے کے لیے۔ وہ کانپتے مگر مضبوط لہجے میں کہنے لگی، میں صفائی کرنے گئی تھی ان کے کمرے کی، لیکن وہ سو رہے ہیں تو واپس آ گئی۔ بطول نے شک بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھا اور پھر کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ وہ اپنے دل کی دھڑکن کانوں تک محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں تک یہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری رہتا۔ جب اس رات وہ شاہویر سے کہنے لگی، اماں سائیں کو پتہ چل گیا ان سب باتوں کا تو وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ یہ سن کر وہ مسکرایا تھا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اگر تم چاہو تو میں کل ہی اماں سائیں سے بات کر لیتا ہوں۔ یہ سن کر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا۔ وہ خود اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ جب 1 مہینے بعد ہی اس کی طبیعت خراب رہنے لگی، تھکن زدہ وجود اور بھی کمزوری محسوس کرتی اس دن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی جب اسے چکر آنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ گر پڑتی، اچانک بطول نے اسے تھام کر سیدھا کیا تھا۔ کیا ہو گیا لڑکی، سب خیر تو ہے؟ وہ جانچتی ہوئی نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ مشال فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ نہیں، کچھ نہیں، بس گھر میں ہی، اور پھر کچن میں کام کرتے ہوئے شاید بلڈ پریشر لو ہو گیا۔ لیکن بطول اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دل ہی دل میں عجیب سا خوف مشال کو بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ تقریباً 2 مہینے تو ہونے والے تھے، لیکن ابھی تک اس کے مخصوص ایام شروع نہیں ہوئے تھے۔ رہ رہ کر اسے یہ خیال آتا رہا تھا کہ کہیں وہ پریگننٹ تو نہیں ہو گئی، کیونکہ اتنا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ جب پریگننسی شروع ہو جائے تو مخصوص ایام آنا رک جاتے ہیں، یا پھر شاید ویسے ہی کمزوری کی وجہ سے دشواری ہو چکی تھی۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اوپر سے شاہویر سے اس بارے میں بات بھی کرنا چاہتی تھی،
لیکن شہویر شہر والی فیکٹری کو لے کر پچھلے 1 ہفتے سے واپس گاؤں آیا ہی نہیں تھا۔ جانے سے پہلے اس نے کوٹری میں جا کر مشال سے بھی بات کی تھی اور اپنے کمرے کی ایکسٹرا چابی اسے دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر میرا کمرہ لوک ہو تو کھول کر اندر جا کر سو جایا کرنا۔ وہ اس کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دے کر گیا تھا۔ وہ جس قدر جلدی میں تھا، مشال اسے اپنی طبیعت کا بتانا ہی بھول چکی تھی، اور جب کھانے کے لیے میز پر وہ کھانا لگانے لگی تو ایک دم سے ساری زمین گھوم چکی تھی۔ اسے چکر آ چکا تھا۔ اماں سائیں اس کے پیچھے ہی موجود تھی جب وہ ایک دم سے دھڑم سے گری تھی، ساتھ اماں سائیں کو بھی گرا چکی تھی۔ اماں سائیں تو فوراً زور سے تھپڑ مار کر کہنے لگی، اندھی ہو کیا منحوس ماری، گرا دیا مجھے، لیکن خود بھی بے سدھ ہو چکی تھی۔ اسے بالکل ہوش ہی نہ تھا کہ وہ کہاں گری ہے۔ اماں سائیں کو فوراً ملازموں نے آگے بڑھ کر اٹھایا تھا۔ تب تک اس گھر کے باقی افراد بھی وہاں پر اکٹھے ہو چکے تھے۔ فوراً اماں سائیں کی نظر مشال پر پڑی تھی۔ غور سے دیکھ کر کہنے لگی، اسے کیا ہوا ہے؟ کس لیے گر گئی ہے یہ؟ دیکھو تو زندہ بھی ہے کہ مر گئی؟ بطول فوراً آگے بڑھی تھی، اس کے کندھے سے جھٹک کر کہنے لگی، اٹھو، اماں سائیں کو گرا دیا تم نے۔ میرے ہاتھوں کیوں اپنی موت کو دعوت دے رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کتنی بڑی گستاخی کر چکی ہو۔ لیکن مشال کا وجود بالکل ٹھنڈا پڑتا جا رہا تھا۔ چہرے کی رنگت سفید ہی تھی اور جسم بھی جیسے اتنی گرمی میں بھی اسے یوں ٹھنڈا دیکھ کر بطول بھی گھبرا گئی۔ اماں سائیں کو تو اس کی حالت دیکھ کر کچھ اور لگ رہا تھا۔ آخر کو انہوں نے بھی اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا تھا۔ بطول کہنے لگی، اماں سائیں آپ یہیں رہیں، میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہوں اور پتہ کر کے آتی ہوں۔ لیکن اماں سائیں کہنے لگی، میں خود جاؤں گی، اس لڑکی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، یہ کہیں بھاگ نہ نکلے۔ وہ خود اسے لے کر ہاسپٹل پہنچی تھی۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی مشال کا چیک اپ کیا تو کہنے لگی کہ یہ کیا لگتی ہیں آپ کی؟ اماں سائیں کہنے لگی کہ بہو ہے میری۔ کیوں، کیا ہو گیا؟ اب وہ اسے ونی تو نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ شہر میں آئے تھے، اتنا رکھ رکھاؤ تو انہیں بھی تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی کہ اچھا، دکھنے میں تو آپ اچھے خاصے خاندان کی لگتی ہیں۔ آپ نے ہاتھوں میں موٹے موٹے کنگن بھی پہن رکھے ہیں، کان میں موجود سونے کے جھمکے صاف بتا رہے ہیں کہ آپ خیر سے کافی امیر کبیر خاندان کی خاتون ہیں۔ اماں سائیں نے جب یہ سنا تو فوراً بڑی ٹھاٹھ کے ساتھ گردن اونچی کر کے کہنے لگی، ہاں تو اور کیا؟ اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہنے لگی کہ جہانگی ملکوں میں مالک ہیں ہم، سونا چاندی تو ہمارے پیروں میں جوں ہی پڑا رہتا ہے، ہم تو تحفوں میں اپنے ملازموں کو ہی سونا بانٹ دیتے ہیں۔ جبکہ پاس کھڑی بطول تو اماں سائیں کا یہ جھوٹ سن کر حیران رہ چکی تھی۔ لیکن ڈاکٹر فوراً سنجیدگی سے ہنس کر کہنے لگی، اچھا تو پھر کیا آپ کے پاس اتنی خوراک نہیں کہ آپ کی اپنی بہو کو دے سکیں؟ 2 مہینوں سے پریگننٹ ہے اور اس وقت ان کا بچہ بے حد کمزور ہے۔ ان کی خود کی حالت دیکھیے، ایسا لگتا ہے نہ وقت پر کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، اور کافی ڈپریس بھی لگ رہی ہیں۔ یہ سن کر اماں سائیں کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ کتنی دیر تو وہ شوق سے ڈاکٹر کی بات سنتی رہی۔ ڈاکٹر ابھی بھی بہت کچھ بول رہی تھی اور پھر دوائیاں لکھ کر پرچی بطول کو تھما کر کہنے لگی کہ یہ دوائیاں ہیں، باقاعدگی سے دیں اور اگلے ہفتے ایک بار پھر انہیں لے کر آئیں چیک اپ کروانے کے لیے۔ مجھے بچے کی جان کو لے کر کچھ اندیشے ہیں، اگر یہ دوائیاں انہوں نے وقت پر نہ کھائیں اور مکمل بیڈ ریسٹ نہ کیا تو بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اماں سائیں کی تو خوشی کا کوئی حال نہیں رہا تھا، جبکہ وہیں جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اماں سائیں کے سامنے یہ سن کر مشال کا تو دل حلق کو آیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہونے کی خبر سن کر مسکرائے یا روئے۔ وہ جیسے ہی ہاسپٹل سے باہر نکلی تھی تو اماں سائیں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ پورے راستے پر وہ اس کے منہ پر تھپڑوں کی برسات کرتی آئی تھی۔ بالوں سے جھنجھوڑ کر انہوں نے حویلی کے بیچوں بیچ اسے پٹکا تھا۔ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر گری تھی، پیٹ میں شدید درد کی ٹھیسیں اٹھنے لگی تھی۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے شہویر کا نام نکلا تھا کیونکہ اس پورے گھر میں صرف وہی اس کا ہمدرد تھا، لیکن وہ بھی اتنا دھیما کہ کسی کی کان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ روتے ہوئے اماں سائیں کی طرف دیکھنے لگی جب وہ کہنے لگی، بتا کس کا گندا خون تو نے اپنے پیٹ میں پالا ہے؟ بول، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا تیری اس معصوم شکل کے پیچھے ایسا بے حیا کردار بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً کسی ملازم کے ساتھ اس نے چکر چلایا ہوا ہے۔ گھر کی باقی خواتین اور لڑکیاں بھی وہاں پر اکٹھی ہو چکی تھی کہ اس شکل سے جتنی گھنی میسنی ہے تبھی اس نے کسی ملازم کے ساتھ ہی چکر چلایا ہوگا۔ یقیناً یہ خون اسی کا ہوگا، ورنہ گھر کے کسی مرد کے سامنے تو یہ آتی بھی نہیں تھی۔ مشال پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی جب اماں سائیں اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کے غصے کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ انہیں یہ سوچ سوچ کر زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ کسی گھر کے کسی مرد کے ساتھ ہم بستری کر چکی ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ کہیں اس کے ناپاک وجود سے اس گھر کا وارث ہی نہ پیدا ہو جائے۔ یہی سوچ کر انہیں اس پر غصہ آ رہا تھا۔
جب وہ اٹھی تھی اور اپنا پیر زور سے اس کے پاؤں پر مارنے لگی۔ چاہتی تو یہی تھی کہ ابھی یہ سارا قصہ تمام کر دیں، لیکن اس سے پہلے وہ ایسا کچھ کرتی مشال ان کا ارادہ بھاگ چکی تھی۔ وہ ابھی فرش پر ہی بیٹھی ہوئی تھی، جیسے ہی اماں سائیں نے اپنا پاؤں اس کے پیٹ پر مارنا چاہا، اس نے فوراً ان کی ٹانگ پکڑ لی تھی اور انہیں جھٹکا تھا۔ اماں سائیں کے ساتھ ساتھ گھر کے باقی افراد بھی وہاں پر موجود تھے۔ سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ آج تک کسی کی جرات نہ تھی کہ اماں سائیں کے سامنے نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکتا۔ وہ چاہے پیٹ پیٹ کر ملازمہ کا حشر نشر کر دیتی، وہ بے ہوش ہو جاتی، لیکن اس کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اماں سائیں کا ہاتھ تک پکڑ سکتی۔ مگر یہ لڑکی، اس نے یہ پہلی گستاخی کی تھی۔ اماں سائیں کی ٹانگ کو اس سے جھٹکا تھا، کچھ عمر کا بھی تقاضا تھا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، پیٹ کے بل گرنے ہی والی تھی جب فوراً بطول نے اور تانیہ لوگوں نے آگے بڑھ کر اماں سائیں کو سہارا دیا تھا۔ ہائے ربا، اماں سائیں آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اے لڑکی، تیری جرات کیسے ہوئی اماں سائیں کو دھکا دینے کی؟ تم اماں سائیں کو مارنے والی تھی؟ بطول غصے سے آگے بڑھی تھی۔ گریبان سے پکڑ کر اس نے مشال کو کھڑا کیا تھا۔ مشال کانپ رہی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن آپ میرے پیٹ پر پیر رکھنے والی تھی۔ خدارا ایسا نہ کیجیے، یہ بچہ شہویر کا ہے، آپ کے بیٹے کا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شہویر کا نام سنتے ہی اماں سائیں نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ کہنے لگی، خبردار، میں نے تو تمہیں شہویر کے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیا۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، ابھی کے ابھی یہیں پر اس بچے کو ختم کرواؤ گی اپنی نظروں کے سامنے، تبھی میرے دل کو سکون ملے گا۔ اس سے پہلے وہ ایک بار پھر اس کے ساتھ کوئی ظلم بھری حرکت کرتی، سامنے لاؤنج کے دروازے پر ایک مردانہ سایہ ابھرا تھا۔ سب کی نظریں اس طرف اٹھی تھی۔ سامنے شہویر کھڑا تھا۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے شہر میں ہی مقیم تھا۔ رہ رہ کر اسے مشال کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ تو کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ مشال سے میری بات کروا دو۔ آج صبح سے اسے بے تحاشا بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ سارا کام مینیجر کے سپرد کرتا خود حویلی چلا آیا تھا کہ ایک بار مشال سے مل لے، وہ ٹھیک تو ہے۔ ساتھ ہی اس نے ایک موبائل بھی لیا تھا تاکہ کم از کم رات کے اندھیرے میں اس سے اور مشال سے بات تو کر سکے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم ٹھٹک چکے تھے۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے مشال کی حالت دیکھی تھی۔ ہونٹ پھٹے ہوئے تھے، ناک سے خون آ رہا تھا۔ شہویر کو دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھی تھی۔ شہویر اس کی حالت دیکھ کر ادھر تک ٹوٹ چکا تھا اور روتے ہوئے جیسے ہی وہ شہویر کی طرف بڑھی تو گرنے لگی تھی، جب شہویر نے اسے فوراً اپنی باہوں میں تھام لیا تھا۔ غصے سے وہاں پر کھڑے سبھی لوگوں کو دیکھ رہا تھا، جو انسان نہیں بلکہ اس وقت حیوانیت کے درجے پر فائز لگ رہے تھے۔ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اماں سائیں؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا کر رہی ہیں؟ اس کی حالت دیکھیں، آپ کے ہوتے ہوئے یہ سب ہو رہا ہے۔ روتے ہوئے مشال اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ سسک کر وہ کہنے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے لے جائیں، ان لوگوں نے مجھے بہت مارا ہے، یہ دیکھیں میری حالت۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور شہویر کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ اماں سائیں فوراً آگے بڑھ کر اسے شہویر کے سینے سے الگ کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ خبردار، جو تو نے میرے بیٹے کے سینے پر سر رکھنے کی کوشش بھی کی تو جانتا بھی ہے اس ونی میں آئی لڑکی نے کیا کیا۔ شہویر تو شاید دیکھ ہی اس کو پہلی دفعہ رہا ہوگا، اس سے تیرا نکاح ہوا تھا، تیری ونی بن کر آئی تھی، لیکن پتہ نہیں کس کے ساتھ منہ کالا کر لیا۔ دیکھو اس کی حالت، صبح بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے ہیں تو کہتی ہے یہ ماں بننے والی ہے، وہ بھی 2 مہینے کا حمل ٹھہرا ہوا ہے۔ اسے یقیناً کسی ملازم کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا اس نے۔ شہویر یہ الفاظ سن کر ایک پل کو شوق سا ہو گیا۔ اندر ہی اندر اسے خوشی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ بچہ اس کا تھا، لیکن ماں کے الفاظ سن کر اسے شدید غصہ آ گیا تھا۔ فوراً مشال کو دوبارہ کھینچ کر اپنے پیچھے کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگا کہ کم از کم آپ کو مجھ سے ایک دفعہ پوچھنا چاہیے تھا، آپ اس پر اتنا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ خبردار، جو اس کے وجود میں پلتے بچے کو کسی نے ناجائز کہا تو یہ میرا خون ہے، شہویر خانزادہ کا بچہ ہے، اس کے وجود میں میرا خون ہے۔ شہویر جس قدر رعبدار انداز میں بولا تھا، سب کا تو سانس سوکھ چکا تھا۔ تانیہ کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ تو کلس کر رہ گئی تھی، جبکہ اماں سائیں تو لڑکھڑا کر صوفے پر گری تھی۔ کتنی دیر تک چپ چاپ شہویر کا چہرہ دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی یہ سب کچھ کب ہوا؟ میں نے تو اس لڑکی کا سایہ بھی تم پر پڑنے نہیں دیا۔ شہویر، تم اس بنی میں آئی لڑکی کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے اور کب کر گئے؟ شہویر کو تو اس وقت مشال کی حالت کی فکر تھی۔ شاید زندگی میں پہلی بار ہی اس نے کافی اونچے لہجے میں اماں سائیں سے بات کی تھی۔ کہنے لگا کہ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ کیا انسانیت نام کی چیز نہیں ہے آپ لوگوں میں؟ اسے آپ اس گناہ کی سزا دے رہی ہیں جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہیں۔
یہ معصوم ہے، میں تو اس بنی کی رسم کے ہی خلاف تھا، جو نہ صرف ظلم ہے بلکہ کبیرہ گناہ بھی ہے۔ کسی کو نہ کردہ گناہ کی سزا دیے جانا جبکہ وہ معصوم ہو، بے قصور ہو۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے اماں سائیں، ڈری آپ اس وقت سے؟ وہ دھاڑ کر بولا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ میری بیوی اور میں اسے پہلے دن سے بیوی مان چکا تھا، لیکن میں اب اسے اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ مشال کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، وہ تو شاویر کے سینے سے لگی بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاویر نے جب اس کا بوجھ اپنے وجود پر محسوس کیا تو فوراً اسے باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ وہ غصے سے گھر سے جاتے ہوئے ایک ایک کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اگر میری بیوی کو اور میرے بچے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچا نا تو میں آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، چاہے پھر اس کا مجھ سے رشتہ جو بھی ہو۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں کہہ کر گیا تھا۔ وہ حویلی سے باہر نکل چکا تھا، گاڑی میں بیٹھا اس نے گاڑی چلا دی۔ اس نے مشال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا، آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے تھے۔ کہنے لگا میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، مجھے معاف کر دینا، مجھے تمہیں جانوروں کے بیچ چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، جہاں پر سوائے حیوانیت اور سفاکیت کے اور کچھ بھی نہیں۔ کچھ دیر بعد وہ ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ مشال کو جس طرح مارا پیٹا گیا تھا، ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ پولیس کیس ہے، لیکن چونکہ اس کو اثر و شوق بہت زیادہ تھے اس لیے ڈاکٹر نے مشال کا علاج شروع کر دیا۔ اس کے زخموں پر مرہم رکھی گئی، الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تو بچہ کافی کمزور تھا۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ ہمیں انہیں اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا کیونکہ بچے کی جان کو خطرہ ہے۔ شاویر چپ ہو چکا تھا۔ 1 مہینے تک مشال اسی ہاسپٹل میں رہی تھی، ڈاکٹر تو اس کا پاؤں بھی زمین پر پڑنے نہیں دیتی تھی۔ ایسے میں شاویر ایک بھی لمحے کے لیے بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ ہاسپٹل کا پرائیویٹ روم اس نے بک کروا رکھا تھا، وہ خود اس کے پاس ہوتا تھا، اس سے باتیں کرتا اور مشال اکثر سوتے ہوئے بھی گھبرا جاتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ابھی بھی اس قید میں ہو، لیکن شاویر کی باہوں میں سے اطمینان آ چکا تھا۔ 1 مہینے بعد جب وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تو ایک بار پھر اس کے چہرے پر خوف آ چکا تھا۔ شاویر کو دیکھ کر کہنے لگی کہ آپ ایک بار پھر مجھے اس حویلی میں لے کر جائیں گے؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے مار دیں گے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ لیکن اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا گیا، مسکرا کر کہنے لگا کہ میں پاگل نہیں ہوں جو ایک بار پھر تمہیں آگ کی بھٹی میں جھونک دوں۔ جو ہوا بہت برا ہوا، لیکن اب تم اور میں ایسی دنیا میں رہیں گے جہاں پر سوائے میرے اور تمہارے اور ہمارے آنے والے بچے کے اور کوئی کس طرح موجود نہیں ہوگا۔ وہ اسے اپنے شہر والے گھر میں لے کر آیا تھا جو اس نے کچھ عرصہ قبل ہی خریدا تھا۔ مشال گھر میں داخل ہوئی تو ہر ایک چیز کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ مسکرا کر اس نے سب سے پہلے تو گھر کے کاغذات اس کے سامنے رکھے تھے، باقاعدہ مشال کے سائن کروا کر کہنے لگا کہ آج سے یہ گھر تمہارا ہے، اب تمہیں نہ تو کوئی اس گھر سے نکال سکتا ہے نہ ہی تم پر کوئی ظلم کر سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر میری بیوی چاہے تو مجھے جب مرضی اس گھر سے دھکے مار کر نکال سکتی ہے، میں اف تک نہیں کروں گا۔ وہ اپنے دانت کچکچا کر بولا تو مشال فوراً اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ونی میں آئی لڑکیوں کی قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ واقعی میں اتنی خوش قسمت تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ونی میں آئی لڑکیوں کی قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ واقعی میں اتنی خوش قسمت تھی۔ مشال کے لیے باقاعدہ گھر میں ایک نرس اور ملازمہ شاویر نے رکھ دی تھی۔ جب تک 9 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے سب نے اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ شاویر لمحہ بہ لمحہ کال کر کے اس کی طبیعت کا پوچھتا رہتا۔ 9 مہینے بعد اس نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا تھا۔ شاویر تو اپنی اولاد کو پا کر خوش ہو گیا تھا، جبکہ مشال اپنے سامنے شاویر اور بیٹی الماس کو دیکھ کر جیسے اندر تک ہر تکلیف بھول کر سکون محسوس کر رہی تھی۔ وہیں حویلی میں بھی اماں سائیں اب شاویر کا چہرہ دیکھنے کو ترس گئی تھی۔ کتنی ہی کالز میسج انہوں نے کیے تھے لیکن اس نے کسی کا جواب نہیں دیا تھا۔ اب جب یہ خبر ان تک پہنچی تھی کہ شاویر باپ بن چکا ہے اور خیر سے بیٹی ہوئی ہے تو ان کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہی تھی۔ جو بھی تھا اپنے بیٹی کی خاطر اس نے فوراً ملازم کو گاڑی نکالنے کو کہا تھا۔ ابھی وہ دونوں گھر پہنچ رہے تھے جب حویلی کے سارے مکین گاڑیوں میں بیٹھے مٹھائی اور تحفوں کے ساتھ ان کے گھر پہنچے تھے۔ شاویر نے جب سب کو کھڑا دیکھا تو اس کے چہرے پر سختی آ چکی تھی۔ مشال بیٹی کو اٹھائے صوفے پر بیٹھی تھی، وہ بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ شاویر نے فوراً رعبدار انداز میں کہا، وہیں رک جائیے، کس کی اجازت سے آئے ہیں آپ سب لوگ یہاں پر؟ اماں سائیں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگی کہ شاویر بیٹا اب تم مجھ سے اس لہجے میں بات کرو گے؟ ماں ہوں میں تمہاری، معاف کر دو، مجھے غلطی ہو گئی مجھ سے، بس پرانی روایات اور رواجوں نے مجھے بہت بدل دیا تھا۔ میں تم سے بھی معافی مانگنا چاہتی ہوں اور اپنی بہو مشال سے بھی، میں سچے دل سے اسے تسلیم کر چکی ہوں، بس تمہاری اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن شاویر کہنے لگا، اس گھر کا مالک میں نہیں بلکہ مشال ہے،
اگر مشال شہویر خانزادہ آپ کو اجازت دے گی تو ہی آپ سب لوگ اس گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ لوگوں نے تو اسے اور میرے بچے کو مارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھی تب تو آپ لوگ اس سے مارنے پر تلے ہوئے تھے، اور آج جب یہ دنیا میں آ گئی تو کون سی محبت جتانے آئے ہیں آپ لوگ؟ وہ انہیں کھری کھری سنا رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن مشال اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر ایک گہری سانس خارج کر کے بولی کہ شہویر، ان کو اندر آنے دے، یہ مہمان ہے اور ہماری بیٹی کو نیک دعائیں دینے آئے ہیں۔ میں نہیں چاہتی میرا بچہ رشتوں سے محروم رہے۔ اگر یہ لوگ واقعی میں مخلص ہے تو ان کی محبت اور اپنائیت میرے سر آنکھوں پر۔ اماں سائیں کا دل موم ہو چکا تھا، فوراً آگے بڑھی اور مشال کو سینے سے لگا کر کتنی دیر روتی رہی۔ اس سے معافی بھی مانگی تھی، لیکن مشال ان کے ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ اپنی پوتی کو سینے سے لگائے کتنی دیر وہ ٹھنڈک محسوس کرتی رہی۔ اس کے پاؤں تک چوم کر کہنے لگی، میرے جگر کے ٹکڑے، مجھے معاف کر دینا۔ تمہاری دادی شاید ابھی تک اس لیے زندہ تھی کہ تم سے ایک بار معافی مانگ سکے۔ شکر ہے اس دن وقت پر تیرا باپ آ گیا تھا، ورنہ میں تو تجھے ختم ہی کر ڈالتی۔ خدا کسی کو بھی مجھ جیسی دادی نہ دے۔ وہ روتے ہوئے معافی تو مانگ رہی تھی۔ شہویر اور مشال کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، لیکن بہرحال دھیرے دھیرے ساری ٹینشن ختم ہو چکی تھی۔ سبھی خوش تھے۔ رات کو ایک دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا اور سبھی خاندان نے مل کر ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اماں سائیں کے کہنے پر مشال اور شہویر دوبارہ سے حویلی رہنے چلے گئے تھے۔ حویلی کی رونق ایک بار پھر واپس لوٹ آئی تھی، اور مشال اپنے سسرال میں اپنے باوقار مقام کے ساتھ شہویر اور الماس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی۔